السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں بڑی اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفاسیر، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کی تفسیر بہت لمبی ہے۔ جتنے فوائد اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کو شفا بھی کہا گیا، اس کو رحمت بھی کہا گیا۔ یہ اس میں جو ہے وہ 99 بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی سورہ فاتحہ میں، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس طرح کر کے بہت ساری اس کی جو ہے وہ تعریف میں احادیث بہت زیادہ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان کرتے ہوئے الف لام میم سے شروع کیا ہے، اور یہ ایک طرح سے ان حروف کا ترجمہ کرنے سے عرب جو ہے وہ لغت جو ہے وہ قاصر ہے۔ ایک طرح سے کتاب کے شروع میں یہ الفاظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ عام نہیں ہے، اور پھر اس کی وضاحت بیان کر دی، پھر اس کی ڈیٹیل بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ تو جس بندے نے اسلام میں داخل ہونا ہے، کتاب پر عمل کرنا ہے، مومن بننا ہے، وہ یہ سن لے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسانوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے مومنین کی، دوسری قسم ہے منافقین کی، تیسری قسم ہے کافرین کی۔ مومنوں میں جو مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، مومنوں کی صفات چند ایک صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ مومنین کی جو قسم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے۔ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے منافقوں کی کچھ خصلتیں، عادتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور ہیں، یعنی ان کو شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے جو بڑھتی رہے گی، جو کم نہیں ہوگی۔ یہ احکام الہی کا مذاق بناتے ہیں، یہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ جہالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ذلت ہے، ان پر لعنت ہے، ان کے لیے گمراہی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں پر تو ہم نے مہر لگا دی ہے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ دعوت دیں یا نہ دیں یہ ایک برابر ہے۔ اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کافروں کے بارے میں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ مختصراً میں ذکر کر کے آگے گزرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور علم دے کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو پاک ہے، ہم یہ نام نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے حضرت آدم کو علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ پھر اسی طرح فرشتوں کا معافی مانگنا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو تو نے سکھایا ہے، تو ہم اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر سجدہ کرنے کا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا، وہ بھی اس بارے میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو نکال دیا گیا، اس کو جو ہے وہ شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے عرش سے نکال دیا۔ پھر یہ جنت میں جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسلاتا ہے، برگلاتا ہے کہ نہیں آپ یہ پھل کھا لیں، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلوایا، اور زمین پر آ کر بسنے تک کا واقعہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے کچھ احوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ تم پر یہ نعمتیں کی، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں
کہ یاد کرو فلاں نعمت تمہیں میں نے فضیلت بخشی، تمہیں میں نے من و سلوہ کی نعمتیں دی. ہر نعمت اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نعمتوں کا انکار کیا، نعمتوں کا کفران کیا، نعمتوں پر جو ہے وہ شکر ادا نہ کیا. اللہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ حق اور باطل کو ملا دیا. کہیں پھر ان کی عادات میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ بے جا سوالات کرتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اس میں یہ جو ہے سوالات اس طرح کے کرتے تھے کہ جی کیوں آپ یہ ہم سے گائے ذبح کروا رہے ہیں، یا کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسی، کتنی بڑی، کس طرح کا رنگ، کیا کرتی ہو، اس طرح کے مختلف سوال. حالانکہ اگر پہلی بات پہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا اس وقت یہ ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو وہ کافی تھی. لیکن جب سوال و جواب انہوں نے اتنے زیادہ کیے تو وہ اتنے ہی تنگی ان پر آتی گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ تم کیسے بندے ہو، تم جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے، اور تمہیں علم بھی ہے اس چیز کا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے نعمتیں، ہم نے اتنی نعمتیں کی، ان کو جو ہے وہ ساری قوم پر فضیلت دی، ساری انسانیت پر فضیلت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان وجوہات کی بنا پر. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کی بنیادیں، خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو جو ہے اس کو چلانے والا، اس کو بسانے والا، اس کا احترام کرنے والا تو پیدا فرما. اور جب انہوں نے بنیادوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ میرے بچوں، میری اولاد، تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف نہ جانا جب تم فوت ہو، اس حالت میں ہونا کہ تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک بات سمجھائی ہے، سارے پارے کا جو نچوڑ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے اس کی عبادت کرنا، اس کے مطیع ہو جانا، اس نے جو کام کہا ہے وہ کرنا، یہ اللہ کا رنگ ہے. اس کی عبادت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی محبت میں کھو جانا، یہ اللہ کا رنگ ہے. تو یہ مختصراً میں نے چند ایک باتیں ذکر کی ہیں جو اس بارے میں مین باتیں ہیں.